بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سونے چاندی نقدی مال یا مال تجارت کے اندر اہل اسلام پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح زمین کی وہ پیداوار جس کو نفع کی غرض سے اگایا جاتا ہے، اس پیداوار کی بھی زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ہم پر لاگو ہے، اور زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اب اس عشر کے لیے چند شرائط ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عشر اس پر واجب ہے جو مسلمان ہے، غیر مسلم کی زمین پر عشر نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین عشری ہو، خراجی نہ ہو۔ اگر اس زمین سے خراج ٹیکس دیا جاتا ہے تو پھر اس خراجی زمین سے اس عشر ساقط ہو جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس زمین کی پیداوار حاصل ہو۔ اگر پیداوار حاصل نہیں ہوئی، مثلا کسی آفت کی وجہ سے یا اس کسان کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے فصل ضائع ہو جاتی ہے، فصل جل جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی عشر ساقط ہو جائے گا۔ اب عشر جو ہے یہ چاہے درخت ہوں، باغات ہوں یا فصلیں ہوں، اناج ہوں، ہر قسم کی فصل پر اور ہر قسم کے باغات پر عشر لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی درخت کا پھل سال میں 2 مرتبہ آتا ہے تو اگر 2 مرتبہ اس کا پھل اتاریں گے تو 2 مرتبہ اس کا عشر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی سبزی ہے یا ایسی کوئی فصل ہے کہ اس کو کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد وہ پھر اگ آتی ہے، تو جتنی بار اس کو کاٹیں گے اتنی بار ہی اس کا عشر ادا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر وہ فصل تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹی جاتی ہے، یک بارگی کے ساتھ نہیں کاٹی جاتی، تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹی جاتی ہے، تو جتنی بار جتنی فصل وہ کاٹی جائے گی اتنا ہی اس کا عشر اتنی سے ہی ادا کیا جائے گا۔ عشر کی ادائیگی کے لیے مقدار کم یا زیادہ ہونا، اس کی کوئی معین مقدار نہیں۔ اگر کسی زمین سے، مثلا آج کل گندم کا موسم ہے، گندم کی کٹائی جاری ہے، اگر کسی کی زمین سے 50 بوریاں اگر گندم حاصل ہوتی ہے تو 50 بوریوں کا اس نے عشر ادا کرنا ہے۔ اور اگر 1 بوری حاصل ہوتی ہے اس کی فصل سے، اس کی زمین سے 1 بوری صرف دانہ نکلتا ہے تو اس 1 بوری کا ہی اس نے عشر ادا کرنا ہے۔ کم پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو، جتنی بھی پیداوار ہو اتنی ہی پیداوار کے اوپر عشر ہے۔ اب یہ عشر ادا کتنا کرنا ہے، اس سلسلہ میں زمین چونکہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک زمین ہوتی ہے بارانی، ایک ہوتی ہے غیر بارانی۔ بارانی وہ زمین ہوتی ہے جو صرف بارش کے پانی سے ہی اس کو سیراب کیا جاتا ہے، بارش کی وجہ سے ہی وہ فصل اگتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتی ہے، پکنے تک اس میں کسان کا اپنا کوئی ذاتی خرچہ نہیں ہوتا، پانی کے حوالے سے، ٹیوب ویل کے حوالے سے یا دیگر اس کا پانی کے معاملہ میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، سارا اس کا وہ فصل کی تیاری کا معاملہ بارش کے ساتھ ہے۔ تو ایسی بارانی زمین کی پیداوار سے 10واں حصہ جو ہے اس نے کل پیداوار کا عشر ادا کرنا ہے، اسی کو عشر کہا جاتا ہے، 10واں حصہ۔ اور اگر غیر بارانی ہے، مثلا اس کو ٹیوب ویل کے ذریعے، پیٹر کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، نہروں سے وہ پانی مول لے کر وہ سیراب کیا جاتا ہے، تو اگر وہ کسان کی اپنی اس کے اندر محنت ساری خرچہ شامل ہے تو اس زمین کی پیداوار سے 20واں حصہ اس نے
ادا کرنا ہے اور اس 20ویں حصے کو نصف عشر کہا جاتا ہے۔ اب یہ عشر جب وہ بندہ اپنی زمین کا وہ ادا کر رہا ہے تو اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ بعض اوقات زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ سال کا کچھ حصہ بارش آ گئی اور کچھ حصہ بارش نہیں ہو رہی تو وہ ٹیوب ویل یا پیٹر کے ذریعے وہ پانی لگا رہا ہے، تو اس میں پھر وہ فقہاء نے لکھا ہے کہ پھر اس زمین کا عشر یا نصف عشر کا معاملہ کیسے ہوگا کہ اگر وہ زیادہ پانی اس کو بارش کے ذریعے سے یعنی اس فصل کی تیاری میں زیادہ عرصہ بارش کا پانی استعمال ہوا ہے تو پھر اس کو برانی قرار دے کر اس پیداوار کا 10واں حصہ ادا کیا جائے گا، اور اگر اس فصل کی تیاری کے لیے ٹیوب ویل یا پیٹر یا دیگر ذرائع کے ذریعے اپنے خرچے سے اس نے اس پیداوار کو زیادہ حاصل کیا ہے تو پھر اس کا نصف عشر یعنی 20واں حصہ اس سے ادا کیا جائے گا۔ اور ایک مسئلہ اور بھی اس کے اندر ہے کہ جب کسان نے عشر یا نصف عشر یعنی 10واں یا 20واں حصہ اس فصل کا ادا کرنا ہے تو ایک تو اللہ کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ فرماتا ہے جب تم فصل کاٹو اس فصل کاٹنے والے دن کے اندر تم اللہ کا حق ادا کرو۔ اب جب وہ حق اللہ کا ادا کرنا ہے تو اس کے اندر وہ فصل کی کٹائی کی جتنی بھی مزدوری ہے، مثلا تھریشر کا خرچہ، وہ مزدور جو لگائے ہوئے ہیں ان کا خرچہ، یا دیگر اس فصل کی تیاری پر جتنے بھی خرچے آئے ہیں وہ سارے خرچے نکالنے سے پہلے اس فصل سے اس کا عشر یا نصف عشر نکالا جائے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے خرچے نکال لو، نکالنے کے بعد پھر عشر نکالا جائے، ایسی بات نہیں، پہلے عشر ادا کیا جائے یا نصف عشر بنتا ہے تو نصف عشر ادا کیا جائے، اس کے بعد جو اس کے خرچے ہیں وہ ان سے منی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہمارے کسان بھائی ہیں اللہ انہیں اپنی زمینوں کا عشر یا نصف عشر جو ان کی پیداوار کا بنتا ہے ادا کر کے اپنی فصلوں میں برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔